دلیل کو موصولیت کے ذریعہ معرفہ لانے کے جو دوائی اور اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مخاطب کو خطا پر متنبہ کرنا مقصد ہوتا ہے، یعنی وہ کسی غلطی پر ہوتا ہے اور اس غلطی کا اسے علم نہیں ہوتا، اسے احساس نہیں ہوتا ہے، تو اس پر متنبہ کرنے کے لیے اس میں موصول کے ذریعہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیلا صدورہم ان تسرعوا، جنہیں تم اپنا بھائی سمجھتے ہو، جنہیں تم اپنا بھائی سمجھتے ہو، ان کے سینوں کی پیاس اس بات سے بجھے گی کہ تمہیں بچھاڑا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، یعنی جنہیں تم اپنا بھائی سمجھتے ہو وہ حقیقت میں تمہارے بھائی نہیں ہیں بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تو تمہارے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس اس بات سے بجھے گی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ تو اب یہاں اس میں موصول جو لایا گیا ہے مخاطب کو خطا پر متنبہ کرنے کے لیے کہ مخاطب ہوشیار ہو جائے کہ وہ غلط کر رہا ہے، او تنبیہ المخاطب علی خطأ، یا مخاطب کو خطا پر متنبہ کرنے کے لیے، جیسے ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیلا صدورہم ان تسرعوا، بے شک جنہیں تم اپنا بھائی سمجھتے ہو ان کے سینوں کی پیاس اس بات سے بجھے گی کہ تمہیں قتل کیا جائے۔ عابل ایمان الی وجہ بناء الخبر، یا اس میں موصول کے ذریعہ مسند الیہ کو معرفہ اس لیے لاتے ہیں کہ آگے جو خبر آ رہی ہے اس خبر کا رخ کیا، اس خبر کی بنا کس دور سے، یعنی وہ خبر کس قسم کی، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آگے جو خبر آ رہی ہے وہ خبر کس طرح کی آئے گی، کس نوع کی وہ خبر آئے گی، تو اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ تشریح اس عبارت کی علامہ تفتازانی نے کی کہ آگے جو خبر آ رہی ہے وہ خبر کس نوع کی، یعنی اچھی خبر آ رہی ہے یا بری خبر آئے گی، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد۔ اب جیسے کسی نے شروع کیا کہ وہ طلباء جن کی حاضری 70% سے کم ہے، اب اس کے بعد کیا خبر آئے گی، اچھی خبر آئے گی کہ بری خبر آئے گی، اس کی طرف اس جملے کے ذریعہ کچھ اشارہ مل رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں کیا مل رہا ہے اشارہ؟ بری خبر کا کہ اچھی خبر کا؟ ہاں
اچھی خبر کون سا اشارہ ملتا ہے؟ کیا بری خبر کا۔ بہرحال یہ تشریح کس نے کی ہے؟ علامہ تفتازانی۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو خبر آ رہی ہے اس خبر کی علت کیا، اس کا سبب کیا، اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں موصول لایا جاتا ہے۔ بعض نے یہ تشریح کی اس عبارت میں، اور علامہ تفتازانی نے کہا کہ یہ تشریح صحیح نہیں، یعنی وجہ کو سبب کے معنی میں سمجھنا یہاں وہ صحیح نہیں، بلکہ وجہ یہاں نوع کے معنی میں یعنی رخ کے معنی میں ہے، اس خبر کا رخ کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کس کی تشریح زیادہ قرین قیاس ہے۔ عبارت دیکھیے پہلے، ابل ایما الی وجہ بناء الخبر، یا اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ بناء خبر کی وجہ کیا، بناء خبر کی وجہ کیا، یعنی اس کا سبب کیا ہے کہ ایسی خبر آ رہی ہے، اس کا سبب کیا، یعنی اچھی خبر ہے تو اس خبر کا سبب کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، بری خبر ہے تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یہ تشریح بہت سے لوگوں نے اس عبارت کی، لیکن علامہ تفتازانی نے کہا کہ یہ تشریح صحیح نہیں۔ اب مثال کی روشنی میں اندازہ لگائیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو میری بندگی سے کیا کرتے ہیں، میری بندگی سے انحراف کرتے ہیں، میری بندگی کرنے کے تعلق سے وہ گھمنڈ میں اعتراف کرتے، یہ گھمنڈ میں انحراف کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے جائیں۔ اب یہاں جو پہلی تشریح کی گئی کہ وجہ کو سبب کے معنی میں لیا جائے، تو اب یہ مثال بالکل واضح ہے کہ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے ان کے، تو اس کا سبب کیا ہے، اللہ کی عبادت سے انحراف کرنا۔ بالکل واضح بات ہے نا، ہاں؟ اور یہ تشریح زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، لیکن علامہ تفتازانی کہتے ہیں کہ وجہ یہاں پہ نوع کے معنی میں، یعنی وہ خبر کس نوع کی، تو جب اسے موصول کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے انحراف کرتے ہیں، تو اب یہ سمجھ میں آ گیا، اشارہ مل گیا کہ آگے کون سی خبر آ رہی ہے، اچھی خبر آ رہی ہے یا بری خبر آ رہی ہے، اس خبر کا اشارہ مل گیا کہ اچھی خبر نہیں آ رہی ہے، یعنی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے جائیں گے۔ اب بتائیے اس میں کون سی تشریح زیادہ، علامہ تفتازانی والے کی پہلی والی، ہاں؟ یعنی وجہ کو کس سبب کے معنی میں لیا جائے، ہاں؟ لیکن علامہ تفتازانی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہاں وجہ کو سبب اور علت کے معنی میں لیا ہے، جو صحیح نہیں،
اب کیوں نہیں صحیح ہے کچھ بتایا بھی نہیں، آگے بڑھ گئی. اب یہ آپ لوگوں پر ہے کہ دونوں میں کیا زیادہ قریب ہے. ثم انه ربما جعل ذریعۃ الی التعریض بالتعظیم، پھر اس میں موصول کو کبھی تعظیم کی تعریض کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے. تعریض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلالت الکلام علی ما لیس فیہ، یعنی کلام کی دلالت اس پر جس میں جس کا ذکر اس کلام میں نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعریض کہتے ہیں. کلام کی دلالت اس معنی پر جس کا ذکر اس کلام میں نہ ہو. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تعظیم کی تعریض کی جاتی ہے، کسی کی توہین کی تعریض کی جاتی ہے. اب جیسے ایک شخص یعنی دو طالب علم ہیں اور دونوں میں شدت کا مقابلہ ہے. دونوں میں کافی مقابلہ رہتا ہے. اب ان میں ایک کہے اپنے بارے میں کہ میں پوری تیاری کے ساتھ امتحان دیتا ہوں تو میں نمبر پہ رہتا ہوں، میں امتحان میں ٹکرواتا نہیں. کیا کہا؟ میں امتحان میں ٹکرواتا نہیں. تو یہ کہہ کر کے یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں امتحان میں ٹکرواتا نہیں، وہ دوسرے کو سنا رہا، اس کی توہین کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم جو نمبر پر اب رہتے ہو تم ٹکرواتے ہو تو نمبر پر رہتے ہو. یا یہ کہا کہ میں کتاب سمجھ کر کے پڑھتا ہوں، تمہاری طرح سے رٹتا نہیں. میں تمہاری طرح نہیں کہا، میں کتاب کو سمجھ کر کے پڑھتا ہوں، رٹتا نہیں. تو اب دوسرے کو سنا رہا ہے کہ تمہارے اندر کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ ہاں، رٹتے ہو. تو اس میں موصول کو کبھی کبھی تعظیم کی تعریض کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. لشانہ، یعنی خبر کی شان، یہ شان ہی میں جو ضمیر ہے یہ خبر کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی شان خبر کی تعظیم کا ذریعہ اسے بنایا جاتا ہے. جیسے ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتن دعائمہ اعز و اکبر، بے شک جس نے آسمان کو بلند کیا اس نے ہمارے لیے ایسا گھر بنایا جس کے ستون بلند و بالا، جس کے ستون بلند و بالا، جس کے ستون باعزت ہیں اور بلند و بالا. تو اب یہاں اس میں موصول جو مصرع اول میں لایا گیا ہے، اس کی جو خبر ہے بنا لنا بیتن دائمہ، تو یہاں شان خبر کی تعظیم کا اشارہ، اس کی تعریض. اب جیسے ایک آدمی ہے جس نے کوئی مکان بنایا، کافی خوبصورت مکان اس نے بنایا،
اب آپ کو لے گیا دکھانے کے لیے. اب تعریف میں کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی کسی مشہور بلڈنگ کا اس نے نام دیا. جیسے اس نے کہا کہ جس انجینئر نے برج خلیفہ کا نقشہ بنایا ہے اسے بنایا ہے اسی انجینئر نے میرے ہی مکان کا نقشہ بنایا. کیا کہا؟ جس انجینئر نے برج خلیفہ کا نقشہ بنایا ہے اسی انجینئر نے میرے ہی مکان کا نقشہ بنایا. تو اب یہاں کیا مقصد ہے یہ بتانے کا؟ کیا مقصد ہے؟ یعنی یہ جو خبر دے رہا ہے کہ میرے مکان کا نقشہ اس نے بنایا ہے تو اس کی تعظیم یہاں پر مقصود ہے، تعریف کر رہا ہے. تو اب یہاں پہلے اس میں موصول ذکر کیا کہ بے شک جس نے آسمان کو بلند کیا، جس ذات نے آسمان کو بلند کیا، وہ بلند و بالا آسمان کی جس میں نہ ستون ہے، اس کی بلندیوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس ذات نے ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا جس کے ستون بلند و بالا، یعنی اس نے ہمارے لیے خانہ کعبہ بنایا جس کے ستون بلند و بالا. ستون ہے کہ نہیں خانہ کعبہ میں؟ نہیں ہے؟ دیکھا نہیں ہے؟ اندر اس میں کئی ستون ہیں، باہر سے نہیں دکھتے ہیں لیکن اندر کئی ستون. او شان غیرہ، یا کسی دوسرے کی شان کی تعریف مقصود، جیسے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شان غیرہ میں ضمیر خبر ہی کی طرف لوٹ رہی، یعنی غیر خبر کی تعظیم شان مقصود، جیسے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارے میں. تو اب یہاں خبر کی تعظیم شان کا اشارہ مقصود نہیں ہے بلکہ غیر خبر یعنی خود حضرت شعیب علیہ السلام کی تعظیم کا اشارہ مقصود کہ دیکھا کہ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا کہ وہی لوگ خسارے میں. تو اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی عظمت شان ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہو رہی ہے نا. تعریف المسند الیہ بالاشارہ، مسند الیہ کو اس میں اشارہ کے ذریعہ بھی معرفہ لے آتے ہیں، اس کے بھی کچھ دوائی اور اسباب. وہ بھی اشارت، اشارہ کے ذریعہ اسے معرفہ لانا، لے تمییز ہی اکمل تمیز، اس لیے تاکہ مسند الیہ مکمل طریقے سے ممتاز ہو جائے. مسند الیہ مکمل طریقے سے ممتاز ہو جائے. اب جیسے کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں کسی دکان پر گیا کوئی سامان لینے کے،
اور وہاں کی زبان نہیں جانتا، جیسے سعودی گیا کسی بقالے پر اور وہاں کی زبان نہیں جانتا، اب اسے مثلاً انڈا لینا اور یہ نہیں جانتا ہے کہ انڈے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، اب پیسہ لے کر کے کھڑا ہے، اب دکاندار پوچھ رہا ہے عربی میں یہ چاہیے وہ چاہیے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب دیکھا ایک ایک چیز وہ ہٹا کر کے دکھا رہا ہے، تو اب انڈا دیکھا تو انگلی رکھ کر کے بتایا کہ مجھے یہی چاہیے، تو اب یہاں اس میں اشارہ سے جو بتایا ہے وہ اس لیے تاکہ وہ مکمل طریقے سے ممتاز ہو جائے، لتمیز اکملہ تمیز، تاکہ مکمل طریقے سے ممتاز ہو جائے، جیسے ھذا ابو الصقر فردن فی محاسنہ من نسل شیبانہ بین الظال والسلم، ھذا ابو الصقر، یہ ہے ابو الصقر، ابو الصقر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا یہ ابو الصقر اس حال میں کہ اپنے محاسن میں منفرد، اپنی خوبیوں میں منفرد، شیبان کی نسل کا، شیبان کی نسل کا، جو ذال اور سلم کے درمیان رہتی، یہ دو درختوں کے نام جو ذال اور سلم کے درمیان رہتی، تو اب یہاں اگر ھذا کے بجائے صرف ابو الصقر کہتا کہ ابو الصقر اپنے محاسن میں اپنی خوبیوں میں منفرد ہے، تو جنہیں یہ معلوم ہے کہ ابو الصقر کون ہے وہ تو جان لیتے، لیکن جو یہ نہیں جانتے کہ ابو الصقر یہی ہے تو انہیں کیا معلوم کہ اس میں کس کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن جب ابو الصقر کی طرف اس نے باقاعدہ اشارہ کر کے کہا کہ ھذا ابو الصقر، یہ ابو الصقر ہے جو اپنی خوبیوں میں منفرد، تو اب یہاں مکمل طریقے سے وہ اپنے غیر سے ممتاز ہو۔ اب التعریف بغباوت السامع، یا اس میں اشارہ کے ذریعہ اسے معرفہ اس لیے لایا گیا کہ سامع کی غباوت کی تعریف مقصود، یعنی سامع اتنا غبی ہے کہ جب تک انگلی رکھ کے اسے نہ بتایا جائے اس وقت تک وہ سمجھتا نہیں، اشارہ جب تک واضح طور پر نہ کیا جائے وہ نہیں سمجھ پاتا، تو اس کی غباوت کی تعریض مقصود ہے، اس لیے اس میں اشارہ کے ذریعہ معرفہ لایا گیا۔ اب التعریض بغباوت السامع، یا سامع کی غباوت کی تعریض کے لیے، جیسے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، المجامع یہ جماعت کا فاعل ہے، اولئک آبائی، پہلے لوگ بازاروں میں اکٹھا ہوتے تھے، وہاں
جیسے اردو نوش کی اشیاء بکتی تھی تو ایسے ہی شعراء بھی وہاں پر اکٹھا ہوتے جو اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اور اس میں باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اب شاعر نے کہا جریر کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے جریر، یہ ہم میرے آبا و اجداد، اے جریر یہ میرے آبا و اجداد، یعنی اشارہ کر کے بتایا کہ اگر تم نہیں سمجھ رہے ہو تو یہ دیکھو میں اشارے سے متعین کر رہا ہوں کہ یہ میرے آبا و اجداد ہیں، ان کے جیسا تو لے آ۔ جبکہ مجامع، یعنی مجامع یہ مجمع کی جمع ہے۔ مجمع کا معنی کیا؟ معاشرہ۔ مجمع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع کا معنی کیا؟ مجمع اکٹھا ہونے کی جگہ، اجتماع گاہ ہے۔ اے جریر یہ میرے آبا و اجداد ہیں تو ان کے جیسا تو لے آ، جبکہ مجمع ہمیں اکٹھا کرے۔ مجمع کا لفظ تو آپ لوگ بھی بولتے ہیں اپنی زبان میں کہ بڑا مجمع ہوا رہا، بولتے ہیں کہ نہیں کہ بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا۔ تو یہ تو آپ لوگوں کے استعمال کا یہ لفظ ہے، تب بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ مجمع کیا ہوتا ہے۔ بولتے ہیں کہ نہیں کہ رات بہت بڑا مجمع ہوا، ہاں؟ او بیان حال ہی فی القرب اب البعد اب التوسط، یا اس میں اشارہ کے ذریعہ معرفہ اس لیے لاتے ہیں کہ مسند الیہ کی حالت کو بتانا مقصود ہے کہ مسند الیہ قریب ہے یا دور ہے، یا نہ زیادہ قریب ہے نہ زیادہ دور ہے، اس کی حالت کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ او بیان حال ہی فی القرب اب البعد اب التوسط، یا قرب یا بعد یا توسط میں اس کی حالت بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ لے آتے ہیں۔ جیسے قریب میں اگر ہے تو کہا جاتا ہے حاضر، بہت دور ہے تو کہا جاتا ہے ذالکا، اور نہ زیادہ قریب ہے نہ زیادہ دور تو وہاں پر ذاکا بولا جاتا ہے۔ اب جیسے آپ پڑھیے کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی۔ تو یہاں سے جب آپ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ اس پڑھیں گے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی۔ اور روضہ اقدس کے پاس آپ کھڑے ہو کر کے یہ شعر جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، وہاں پر بھی اس پڑھیں گے۔ وہاں کیا پڑھیں گے؟ اس سبز قبے میں۔ تو کہیں آپ اس پڑھ رہے ہیں کہیں آپ اس پڑھ رہے ہیں تو کوئی پوچھے کہ آخر حافظ جی کیا معاملہ ہے کہ کہیں آپ اس پڑھتے ہیں اور کہیں اس پڑھتے ہیں، تو کیا بتائیں گے آپ؟ ہاں
کہ یہاں قرب و بود کے لحاظ سے ہم اس اور اس پڑھ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ او بیان حالی فی القرب یا بالبود یا بالتوسط، یا قرب یا بود یا توسط میں اس کی حالت بتانے کے لیے کا قولی کا، جیسے کہ آپ کہیں ھذا یا ذالکا یا ذاکا زید، او تحقیر ہی بالقرب، یا قرب کے ذریعہ اس کی حقارت بتانا، اس میں اشارہ قریب کا اس لیے لایا جاتا ہے کہ اس کی تحقیر مقصود ہے۔ جیسے کوئی لڑکا ہے جو رات میں بہت شور مچاتا ہے، تو اس کے شور سے سبھی تنگ رہتے ہیں، اور آپ پہچانتے نہیں اس کو، اب وہ گزرا آپ کے سامنے سے تو کوئی اس کا پہچاننے والا کہا کہ یہی وہ لڑکا ہے جو رات بھر کسی کو سونے نہیں دیتا، یہی وہ ہے۔ تو یہاں پر جو اس میں اشارہ قریب پر آیا گیا وہ کس لیے؟ تحقیر کے لیے۔ جیسے احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ تو یہاں پہ کفار نے جو یہ کہا، یعنی اس میں اشارہ قریب کا جو استعمال کیا، وہ اپنے گمان کے مطابق انہوں نے کیا قصد کیا؟ تحقیر کا۔ او تعظیمہ بالبعد، یا اس میں اشارہ بعید اس لیے لایا گیا کہ بود کے ذریعہ اس کی تعظیم مقصود، کیونکہ جس کا مرتبہ جس قدر بلند ہوگا اتنے ہی زیادہ دور ہو جائے گا، جس کا مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہوگا اتنی زیادہ دور ہوگا، یعنی بود منزلت کو کبھی بود مسافت کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے، اگرچہ حقیقت میں مسافت کی کوئی دوری نہ ہو، لیکن دونوں کا مقام اتنا فرق دونوں میں ہوتا ہے کہ یہ بود منزلت بود مسافت کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، تو قرآن کریم تو بالکل قریب ہے، ہاتھ میں ہے، تب بھی کہا جاتا ہے وہ بلند رتبہ کتاب۔ تو یہاں پر جو اس میں اشارہ بعید کا لایا گیا ہے، اس سے مسند الیہ کی تعظیم، او تعظیم ہی بالبود، یا بود کے ذریعہ اس کی تعظیم کے لیے ہو، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، او تحقیری، یا اس میں اشارہ بعید کا لایا جاتا ہے اس کی تحقیر کے لیے، کما یقال، جیسے کہ کہا جائے ذالک اللعین فعل کذا، اس ملعون نے یہ کام کیا، اگرچہ وہ ملعون بالکل قریب میں ہو، لیکن یہاں اس میں اشارہ بعید کا جو لایا گیا ہے تو مسند الیہ کی تحقیر یہاں پر مقصود ہے، اس ملعون نے یہ کام کیا۔ اب التنبیہ اندا تعقیب المشار الیہ باوصاف علی انہ جدیر
بما یرد بعدہ من اجلھا، یا اس میں اشارہ کہ ذریعہ مسند الیہ کو معرفہ اس لیے لاتے ہیں کہ مشار الیہ کے بعد، مشار الیہ کے بعد کچھ ایسے اوصاف ذکر کیے جائیں مشار الیہ کے عقب میں، یعنی مشار الیہ کے بعد کچھ اوصاف کے ذریعہ اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہو کہ اس کے بعد جو آئے گا ان اوصاف کی وجہ سے مسند الیہ اس کے لائق۔ چلو اچھا، اس کو کل پڑھو، اس میں وقت لگے گا۔